أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عقیدے سے، ان کے مذہب، ان کے فکر سے وابستہ قرار دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے فرش اعزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا، انشاءاللہ ان کی فکر اور ان کے دین کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمایا، ان کے نام کے صدقے میں ہماری تمام مرحومین بالخص مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر تمام احکام کو مصلحتوں کے تحت، حکمتوں کے تحت قرار فرمایا ہے، اور جو کام میں اور آپ اس وقت انجام دے رہے ہیں ایصال ثواب، اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی مصلحت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو کچھ انجام پاتا ہے، اس کے لیے فائدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ممتاز نے صرف مرحوم کے لیے رکھا ہو۔ اللہ کا دین ہونے کے ناطے زندوں کے لیے آئے گا، دین مردوں کے لیے نہیں آتے، دین زندوں کے لیے آتے ہیں، مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہر دین ایک دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا قائل ہوتا ہے، تو کوئی دین ایسا نہیں ہوگا کہ جو آخرت کے مسائل کو بیان نہ کرے، یقیناً آخرت کے مسائل کو بیان کرے گا، وہاں کے احکام کو بیان کرے گا، اور یہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال کو مزید اضافے کے لیے بند نہیں کرتا، دروازہ کھلا رکھا ہے اس نے۔ اگر بالکل میتھمیٹیکل اور ریاضیات کے اصولوں کے تحت سوچا جائے تو شاید یوں ہونا چاہیے تھا، خدا کے لطف و کرم کو نہ نظر میں رکھے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ انجام دیا اور پھر معاملہ ختم ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ کا لطف و کرم تھا، اس نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس دروازے کو کھلا رکھا کہ کوئی اعمال اگر زندہ انجام دے تو مردہ کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔
اس اعتبار سے دین کے اندر کچھ نہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سارے دین مردوں کو ثواب پہنچانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ زندوں کو بھول جاتے ہیں، مردوں کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی دین مردوں کو زیادہ ثواب پہنچائے، زیادہ فائدہ پہنچائے اور زندوں کو نہ پہنچا سکے، اس کا مطلب ہے یہ دین خود مردہ دین ہے، یہ زندہ دین نہیں ہے۔ زندہ دین زندوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس اعتبار سے جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں اس میں دو پہلو ہونے چاہیے۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہونا چاہیے کہ جس مرحوم مرحومہ کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں ان کی روح کو کوئی ثواب پہنچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کام کا کوئی ایسا حصہ ہونا چاہیے جس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچے، جس کا فائدہ کوئی زندوں کو بھی پہنچے۔ تو اس کا دونوں کا جو جمع ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ خدا نے ثواب پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ بنانا میں نے اور آپ نے ہے۔ تو آپ نے اور آپ یہاں پر بیٹھیں گے، کچھ اعمال ایسے انجام دیں گے جن سے ثواب بنے گا۔ جب وہ ثواب بن جائے گا تو جتنا ثواب بنے گا انشاءاللہ خدا اپنے لطف و کرم سے اس میں اضافہ بھی فرمائے گا، وہ ثواب خدا مرحومہ کی روح تک پہنچا دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ایصال ثواب کی مجلس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ثواب بنے گا یا نہیں بنے گا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی نیت ثواب بنانے پہ نہ ہوئی، دکھاوے پر ہو گئی، تو پھر کہاں سے ثواب بنے گا؟ کوئی ثواب نہیں بنے گا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی نیت عبادت نہیں ہوئی، رکھ رکھاؤ ہوا، رسم و رواج ہوئی، تو پھر کوئی ثواب نہیں بنے گا۔ تو کیسے ثواب بن سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ نہ سوچیں، رکھ رکھاؤ کی خاطر نہ ہو، دکھاوے کی خاطر نہ ہو، محض خدا تعالیٰ کی خاطر ہو، تو بہت سارے اعمال یہاں پہ انجام پا رہے ہیں جن کا بہت سارا ثواب بن سکتا ہے۔ مثلا آپ آئے اور آپ نے اپنے مومن بھائی کو تعزیت پیش کی، یہ عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو تعزیت پیش کرتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ یہی کہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھے ہیں، سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ یہاں پہ ذکر سید الشہداء ابھی ہم سے پہلے ہوا، فضائل اور مسائل شاعری کی صورت میں بیان ہوئے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اب جو کچھ بیان ہوگا اس میں کوئی ثواب ہوگا، لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صرف ایک راستہ ایسا ہے کہ جس سے اس ثواب کو تقریباً لامحدود کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ اگر ہمارے اور آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے تو وہ تبدیلی جب تک آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی رہے گی، اس کا بھی ثواب خدا انشاءاللہ مرحومہ کی روح تک پہنچاتا رہے گا، تو پھر لامحدود ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کو اس 40-45 منٹ کے ثواب میں محدود نہ کیا جائے، اس کے ثواب کو اس سے جا کر آگے جا کے بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ مرحومہ کی روح اس سے سب سے زیادہ مستفید ہو سکیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ان کی روح کی بلندی کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب ایک اور مشکل جو بولنے والے کے لیے اور سب کے لیے آ رہی ہے ہمارے لیے، مجھے کہ ہم نے دین کے نام پہ بہت کچھ سنا ہے، لیکن دین کے نام پہ اتنا کچھ کیا نہیں ہے۔ ہم نے سنا زیادہ ہے، جانا زیادہ ہے، کیا کم ہے۔ تقریباً لگتا ہے کہ ہر دین میں ایسا ہوتا ہے، جانتے تو ہیں لوگ، کرتے نہیں ہیں۔ دین کے علاوہ بھی ہوتا ہے، میڈیکل سائنسز اور ہائیجین کے پتہ نہیں کتنے پرنسپلز کو لوگ جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص خود جانتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر صرف جانتا ہو اور اس کو اپنے علم کا مفید ہونا ثابت نہ ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ اگر اس کو ثابت ہو جائے اس کے لیے کہ یہ جو میں جانتا ہوں یہ مفید ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کروں گا تو گھاٹے میں رہوں گا، پھر کرے گا۔ اچھا ممکن ہے آپ کہیں کہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ شوگر لینا نقصان دہ ہے، پھر بھی کیوں لیتا ہے؟
وہ لاشعوری طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شوگر کا مزہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ لاشعوری طور پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو مزہ ہے یہ زیادہ ہے، نقصان نسبتاً کم ہے، اس خاطر شوگر لے لیتا ہے۔ پھر بات نقصان و فائدے کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیندار لوگ ہیں، اگر ان کو دین پر عمل کرنے میں اتنا مزہ آئے جتنا شوگر کے مریض کو چینی کھانے میں آتا ہے، تب بھی وہ جھیل لیں گے، تب بھی کر لیں گے۔ لہذا امام کا وہ مشہور قول ہمارے پاس ہے نہج البلاغہ کے اندر، ارشاد فرمائیں کہ تعجب ہے انسانوں پر جو بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے گریز نہیں کرتے۔ بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں لیکن عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے دور نہیں جاتے، پھر بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اس نقطے کو دیکھنا پڑے گا، وہ نقطہ کون سا ہے۔ تو مجھے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پورا نظام سمجھ میں آ جائے تب اس کے لیے یقین حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر نظام سمجھ میں نہیں آئے، یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا اگر کسی کو اچھی طرح یہ پتہ ہو کہ یہ جو شوگر ہے اس کا میری جسم سے کیا تعلق ہے، میرے جسم میں شوگر کی پوزیشن کیا ہے، اس کا عمل شوگر کے نتیجے میں میری کون کون سے اعضاء نقصان میں جائیں گے، کس طرح نقصان میں جائیں گے، نقصان میں جانے کے بعد 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہو پھر اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ احتیاط کرے گا۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ مثلا اگر مجھے کمپیوٹرز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تو شاید میں لاپرواہی کروں گا، لیکن اگر مجھے اچھی طرح پتہ ہے تھوڑا سا احتیاط سے کام کروں گا، نقصانات سمجھ جاؤں گا میں۔ تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو دنیا، آخرت، ثواب، نقصان، فائدے، ان کے رابطوں کی خبر نہیں ہے، ان کے رابطوں کی خبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ سب سنا ہے کہ ایسا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ کیسا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو بہت سادہ سی مشینری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مائک یہاں پر ہے اور کچھ اسپیکرز مختلف جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ مائک کیا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسپیکر کیا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ تار لگتے ہیں جو سب کنیکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے یہ کام ہو جاتا ہے؟ اگر اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہوگا تو اسے شاید پتہ ہوگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اس اسپیکر سیٹ کے لگانے والے کو بھی اندر کی خبر نہیں ہوگی، میرا اپنا یہ خیال ہے، اس کو بھی اندر کا نہیں پتہ ہوگا۔ اس طرح سے بالکل جیسے میں اور آپ گاڑی چلاتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ انجن سے گاڑی چلتی کیسے ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اصل فیول سے انجن چلتا کیسے ہے، شاید یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر یہ سب پتہ چل جائے تو ہمارے پاس کنٹرول بہت بڑھ جاتا ہے، بہت کنٹرول بڑھ جاتا ہے۔ کیوں ہمارے ملک میں ایجادات نہیں ہو پاتی؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو اوپر کی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، گہرائی کی باتیں نہیں پتہ ہیں۔ مثلا بالکل صاف سی بات، اگر مثلا سائنس کی بات کی جائے تو چونکہ ہمارے بچے تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس میں کمزور ہوں گے تو ان کو کبھی بھی انوینشنز کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر وہ تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس میں مضبوط ہوئے تو امکان ہوگا کہ وہ اس سے ریلیٹڈ فیلڈز کے اندر کمال کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم دیندار لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے گناہ کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آخرت بھی ہوتی ہے، کہ ہمیں تفصیلی رابطے پتہ ہیں ان کے، کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ گناہ کس طرح برزخ پہ اثر ڈالتا ہے۔ ایسا برزخ ہے کیا؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شاید ہمیں نہیں پتہ، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ ساری تفصیلات پتہ چلتی چلی جائیں تو اس کے اندر اس کی مہارت زیادہ آئے گی کہ وہ نظر انداز نہیں کرے گا۔
وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ معلومات ہمیں مل جائے؟ کیسے معلومات مل سکتی ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کچھ مطالعات کر لیں، کچھ کتابیں پڑھ لیں اس سلسلے میں کہ اس دنیا اور اس دنیا کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ جو اچھی کتابیں قیامت پہ لکھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اس کو بیان کرتی ہیں۔ جو سادہ کتابیں عقائد پہ ہوتی ہیں ان میں صرف دلائل ہوتے ہیں، حقائق نہیں ہوتے۔ جو تفصیلی کتابیں ہوں گی عقائد پر، ان میں جب قیامت پر پہنچیں گے تو اس کی تفصیل لکھی ہوگی کہ ان کے رابطے کیسے ہیں۔ مثلا اگر آپ پاکستان میں معمولاً جو اردو زبان کے اندر عقائد کی کتابیں موجود ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ قیامت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آنا کیوں ضروری ہے، قیامت کے ہونے پہ کیا دلیل ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوں گی۔ قیامت پر جو شبہات ہوئے ہیں ان کا جواب کیا ہے، یہ سب لکھا ہوگا۔ بہت کم عقائد کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوگا کہ برزخ کی زندگی کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے، برزخ کی زندگی اس دنیا کے اعمال سے کیسے بنتی ہے۔ ایسا ایک اور عجیب سا سوال ہے، خدا متعال کچھ اعمال کی جزا و سزا ہمیں یہیں پہ دے دیتا ہے، تو کن اعمال کی جزا و سزا برزخ میں دیتا ہے؟ پھر جب کچھ اعمال کی جزا و سزا برزخ میں دے دیتا ہے تو پھر کن اعمال کی جزا و سزا قیامت کے بعد دیتا ہے؟ اور جب وہ یہیں پہ کر لیتا ہے تو پھر وہاں پہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں مکافات عمل ہے، ایک عمل کا خود بخود کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مکافات عمل ہے تو میں نے اس عمل کی سزا اٹھا لی ہے، پھر قیامت کے دن مجھے اس کی سزا کیوں ملتی ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اصل برزخ کے اندر یہ جو ہم سے کہتے ہیں فلاں کی جوار میں، فلاں کی ہمسائیگی میں جگہ ملے، یہ ہمسائیگی میں جگہ کیسے ملتی ہے؟ آپ اگر مثلا اس کالونی میں رہ رہے ہیں نیو رضویہ میں، تو یہاں کے بھی ہمسائے آپ نے اپنی مرضی سے طے نہیں کیے ہوں گے، کر بھی نہیں سکتے آپ۔ برزخ میں کوئی ہمسایہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گا، آپ کی مرضی سے آئے گا۔ صرف مشکل یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے انتخاب کیا ہوگا وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ نے جس کا اس دنیا میں عمل کے ذریعے سے ہمسائیگی کا انتخاب کیا ہے وہ ہمسایہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف مشکل یہ ہے کہ آپ جب اس وقت ہمسائیگی کا انتخاب کر رہے ہیں تب شاید یہ نہیں سوچ پا رہے کہ آپ کس کو ہمسایہ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کے کمرے میں کچھ کرکٹرز، کچھ ریسلرز، کچھ ایکٹرز، کچھ پلیئرز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کیا امکان نہیں ہے کہ اس کو ہمسائیگی انہی کی ملنے والی ہے؟ اور اگر یہ اس نامعقول انسان کی ہمسائیگی میں برزخ میں پہنچ گیا تو پھر خوشی نصیب ہوگی کیا یہ اس وقت جانتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمسائیگی کی، میں ایک اور مثال کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل۔ ہم اور آپ میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے؟ پاکستان کا جو متوسط طبقے کا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ معمولاً ایک نسل لگ جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، اور اس سے بدتر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک نسل پلاٹ لیتی ہے، دوسری نسل گھر بناتی ہے۔ معمولاً ایسا بھی ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نسل پلاٹ خریدنے پہ لگاتی ہے، دوسری نسل اس کے آدھے حصے کو بیچ کر اس کا گھر بناتی ہے، اس میں بھی ایک نسل لگ جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے، معمولاً درمیانی متوسط درجے کے۔ برزخ میں گھر کیسے بنتے ہیں؟ ایک گھر بنانے پہ 30 سال لگا دیتے ہیں ہم لوگ، برزخ کا گھر کیسے بنتا ہے؟ جس گھر کو بنانے میں میں نے اپنی زندگی کے 25 سال لگائے ہوں، مجھے اس میں 5-10 سال سے زیادہ نہیں بیٹھنا ہوگا، اس کے بعد مجھے جانا ہوگا۔ جس گھر میں میں نے 5-10 سال سے زیادہ نہیں بیٹھنا، اس میں نے 25 سال لگائے ہیں، اور جس میں لاکھوں سال بیٹھنا ہو کتنے سال لگاؤں؟ کیا واقعاً لگائے ہیں؟
اصل ہمیں آج تک پتہ چلا ہے کہ برزخ میں گھر کیسے بنتا ہے۔ پھر اگر میں اور تھوڑا سا اضافہ کروں، مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے اچھا گھر چاہیے، اچھا گھر کیسے بنے گا؟ اگر اچھا گھر نہیں چاہیے بلکہ محل چاہیے، تو محل کیسے بنے گا؟ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متوسط طبقے کے خواب میں بھی نہیں ہیں۔ کیا پاکستان کا متوسط طبقے کا کوئی فرد محل کو خواب میں دیکھے گا کہ مجھے خواب میں، مثلا سوچے خواب یعنی پریکٹیکل لائف کے آبجیکٹیوز بناتے ہوئے کہ زندگی کا ہدف یہ بناؤں کہ مجھے ایک محل بن جائے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ اگر یہ ایسا کرے گا بھی تو بیوقوف ہوگا بیچارہ۔ برزخ میں سب کچھ ممکن ہے، برزخ میں سب کچھ ممکن ہے۔ تو جس آدمی نے یہاں پر 25 سال لگائے ہوں 3 کمروں کا 4 کمروں کا گھر بنانے میں، کیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ برزخ میں جب محل بنانا مشکل ہے تو میں محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اب اس سے بات برزخ کی ہو رہی ہے، ابھی آخرت کی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہمیں یہ سب پتہ چل جائے تو کیا پھر بھی ہم وہی ہوں گے جو اس کے جانے بغیر ہیں؟ اگر ہمیں واقعاً ساری تفصیلات پتہ چل جائیں، میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہاں نہیں معلوم کتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں، اور بیماریوں کے بعد جو پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ شفا ہے، اور شفا کا میکینزم پھر ہمیں نہیں پتہ کہ دوائیاں کیسے اثر کرتی ہیں، لیکن کچھ دوائیاں پتہ ہیں، کچھ ڈاکٹرز پتہ ہیں۔ اگر جسم بیمار ہوتے ہیں اور دوائیاں اور ڈاکٹرز ہمیں پتہ ہیں، میکینزم نہیں پتہ، کیا توقع نہیں کر رہے کہ برزخ میں بھی کچھ بیماریاں لگ سکتی ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی بیماری نہیں لگے گی، یہاں کی لے کے جانے والی بیماریاں وہاں پہ ساتھ رہیں گی۔ ان بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ بیماری میں یہاں سے لے کے جاؤں گا، مثال کے طور پہ کیسی بیماری؟ مثلا کنجوسی کی بیماری میں یہاں سے لے کے جاؤں گا، بوکس کی بیماری یہاں سے جائے گی، حسد اور کینہ کی بیماری یہاں سے جا رہی ہے۔ یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں ان کی ہمیں میڈیسنز پتہ ہیں اور ڈاکٹرز پتہ ہیں، وہاں جو بیماریاں ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اب علاج کیسے ہوگا؟ ایک بات ہم سب کو یقیناً پتہ ہے کہ اس دنیا سے اخلاق کی جتنی بیماریاں ہم لے کر جائیں گے، سوائے علاج ہوئے برزخ سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جب تک سب کا علاج نہیں ہوگا برزخ سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس خاطر کچھ انسانوں کی برزخ چھوٹی ہے، کچھ انسانوں کی برزخ بہت لمبی ہے۔ یہ سب علاج ہونا ہے وہاں پر، ہمیں یہ سب نہیں معلوم۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آ جائے۔ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ تبدیلی آئے، ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس راستے کے لیے ہم نے جانے دی ہیں، جس میں ہماری نسلیں لگ گئی ہیں، لیکن چونکہ تفصیلات ہمارے ذہن میں نہیں ہیں لہذا ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ چند اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ گناہ تو ہر گناہ برا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اگر خدا کی مخالفت ہے تو یقیناً برا ہی ہوگا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو برزخ کے لیے بہت مشکل وقت لے کر آنے والے ہیں ہم انسانوں کے لیے۔ مثلا ان گناہوں میں سے چند گناہ کہ جو بہت بڑی مصیبت بن سکتے ہیں، مثلا اگر ایک آدمی ایک دن نماز قضا کرے، کیا یہ برزخ میں عذاب بن جائے گا؟ شاید بن جائے، شاید خدا معاف کر دے۔ اچھا اگر کوئی نماز سے دشمنی کرنے لگے پھر کیا ہوگا؟ 3 درجے ہو سکتے ہیں، ایک نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے لیکن افسوس کرتا ہے جب نہیں پڑھتا ہے، خدا انشاءاللہ بخشنے والا۔ ایک وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے، غلط بات ہو گئی، نہیں پڑھتا ہے اور دشمنی بھی کرتا ہے، ظاہر کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر یہ عبادات کے اندر ہے، یہ خدا کے حقوق میں سے ہے، خدا کے حقوق خدا متعال کے پاس ہیں، شاید بندے کی کسی خوبصورت حرکت کی وجہ سے سب کچھ بخش دے،
اب معاملہ آتا ہے حقوق الناس کا. خود فرماتا ہے یہ میں نہیں بخشوں گا. البتہ خدا تعالیٰ نے چند افراد کے لیے یہ کہا ہے کہ حقوق الناس ان کے بھی نہیں بخشے جائیں گے، لیکن اس کو میں سنبھال لوں گا، اس کو میں سنبھال لوں گا. مثلا اگر کوئی خدا کی راہ میں شہید ہوگا تو خدا اپنے حقوق تو بخش ہی دے گا، جو اس کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوں گے ان کو خدا سنبھال لے گا. سنبھال لے گا کا مطلب کیا ہے؟ اس انسان کا جس کا حق تلفی شہید نے کی ہوگی اس کو حق ملے گا ابھی بھی، لیکن اس کو سزا نہیں اٹھانی پڑے گی چونکہ خدا سنبھال لے گا. یہ راستہ ہے. اور باقیوں کا ایسا نہیں ہے. باقیوں کو حقوق اللہ کا بھی جواب دینا ہے، حقوق الناس کا بھی جواب دینا ہے. اچھا، حقوق الناس کے اندر اور بڑا مسئلہ کیا ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے؟ میں جملہ اس خاطر بار بار عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کچھ اور بھی سمجھ میں آ سکتا ہے بعد میں. ابھی تک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو سب سے بڑی مصیبت انسانوں کے لیے بن سکتی ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا ہے. شاید سب سے بڑی مصیبت یہی ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ کہ کوئی انسان حقوق اللہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ کھو دے، مصیبت ہے، لیکن خدا کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان حقوق الناس کے معاملے میں کوتاہی کرے، بڑی مصیبت ہے. حقوق الناس میں کوتاہی کرے، اس کے مال میں شاید کچھ ہو جائے، لیکن حقوق الناس میں کوتاہی کرے اس کی عزت میں، ناموس میں، اب بہت بڑا مسئلہ ہے. دو چیزیں جس پہ سارے فقہا انتہائی احتیاط کرتے ہیں، انتہائی احتیاط. ایک جان، دوسرا ناموس، عزت. اس پہ ساری احتیاطیں، اس میں کوئی سستی کسی طور پہ نہیں کرے گا. ایک تو جان کے معاملے میں مثلا اگر کسی کو یہ حکم دینا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، ظاہر ساری احتیاطیں کرے گا. دوسرا عزت کا معاملہ آئے گا کہ اگر خدا نہ کرے کسی کی عزت بے عزتی ہونے والی ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے انسان کہاں سے شروع کرے، یہاں سے شروع کر لے. اگر مثال کے طور پہ کوئی چاہتا ہے کہ برزخ کے لیے تیاری کرے اور اس کو پتہ ہے برزخ کی تیاری میں اخلاق سے شروع کرنا پڑے گا، تو وہ یہاں سے شروع کر سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مرحلے میں دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کرے. سب سے پہلا قدم یہاں سے اٹھا لیں. اچھا، اب وہاں پہ بہت سارے سوالات باقی ہیں. مثلا سامنے والا کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ گناہ گار ہے، میں اس کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھوں؟ ہم لوگوں کے اندر جو ایک بہت بڑی مشکل خود بخود تمام انسانوں کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ کہ جب ہم خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے درگزر چاہتے ہیں، اور جب ہم خدا کے بندوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے حساب کتاب چاہتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. خدا سے ہم درگزر چاہتے ہیں، اور خود جب خدا نہ کرے ایسی کسی مقام پر آ جائیں شدید قسم کا حساب کتاب چاہتے ہیں، درگزر نہیں چاہتے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کام یہ شروع کرے انسان کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ان کے احترام میں بہتری لانے کی کوشش کرے. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، بعض جگہ کے اوپر ممکن نہیں ہے، بعض جگہ کے اوپر ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو کسی مقام سے محفوظ رکھے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کسی مقام سے کیا مطلب؟ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ بولیں تو آپ کی حیثیت بننے والی ہے. خاموش رہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف آپ کی حیثیت نہیں بنے گی، تو خاموش رہیں، اپنے آپ کو چھپا لیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا اس کا شیطان کے اس دام میں پھنسنے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اگر ممکن ہے تو سنبھال لے. اب ظاہر ہے اس کے اندر بعض اوقات دینی ذمہ داری ہوتی ہے، بعض اوقات دین کا کوئی حکم بیچ میں آ جاتا ہے. جیسا اگر کوئی شخص یہ کر سکے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام انجام دے سکے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں احتیاطاً گھر بیٹھا ہوا ہوں، وہ یہ نہیں کر سکے گا، اسے کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھے. اس کی ہم پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی پریکٹس بہت سادہ سی ایسے ہوگی کہ آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں
اور آپ کے سامنے کوئی گفتگو ہو رہی ہو جس میں اگر آپ کوئی اضافہ کریں تو آپ کی شخصیت بنے گی، کچھ نہ بولیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجیے، 10 دفعہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکے کہ ہم اور آپ اپنے اوپر یہ کنٹرول کر سکیں کہ ہم دوسروں کو عزت دے سکیں، میرا اپنے خیال ہے کہ بہت سارے کاموں کو پھر خدا ہماری طرف سے سنبھالنے کی کوشش کر لے گا، خدا کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے بندوں کو عزت دینے پر آ جائیں، شاید خداوند متعال ہمیں اس کے بدلے میں عزت نصیب فرمائے گا، اور اگر خدا عزت دینے پر آ گیا تو بہت ساری غلطیوں کو خدا سنبھال لے گا، پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ یہاں سے شروع کیا جائے کہ ہم کس طرح دوسروں کو احترام دے سکتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے بہت تیزی سے اب گزارنے کے لیے، وہ یہ کہ اگر میں کسی کی زندگی کی کسی مشکل کو حل کر سکوں اس نیت سے کہ خدا تیرے بندے کی مشکل کو میں نے حل کیا ہے، تو جب میں مشکل میں پڑوں تو میری مشکل کو حل کر دے، امید قوی اس بات کی ہے کہ برزخ کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یوں سمجھ میں آتا ہے وہ کہ اگر انسان کسی کو احترام دینے پر آ جائے، نمبر 1، نمبر 2، انسانوں کی مشکل کو حل کر لے اس نیت کے ساتھ کہ خدا میں تیرے بندوں کی مشکل کو حل کر رہا ہوں تو میری مشکل کو حل کر دے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے وہ کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان تنہائی میں اور تمام عالم کی بے خبری میں کسی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں علنی ہوتے ہیں، اس میں بے عزتی کا امکان ہوتا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے گناہ کروں گا، بے عزتی ہو جائے گی۔ بعض اوقات گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنا ممکن ہوتے ہیں، تنہائی میں کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام تر وسائل ممکن ہوتے ہوئے بھی محض خدا کی خاطر تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، یوں لگتا ہے جیسے خدا اس کی برزخ سنبھال لے گا، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات بنیں گی۔ ان تمام کاموں کے پیچھے ایک کام ہوگا، وہ یہ کہ کیا میرے اور آپ کے لیے برزخ ایک سنجیدہ موضوع ہے، آخرت کوئی سنجیدہ موضوع ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے ہم کچھ دیر کے لیے تو اس موضوع پہ سنجیدہ ہیں، لمبی مدت میں اس کے لیے سنجیدہ نہیں۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کی وجہ یہی ہے، ہم لوگ میکینزم نہیں جانتے، ہم لوگ اس کا نظام نہیں جانتے۔ تو اگر کسی حد تک نظام کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اور یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ہم انسانوں کو اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں، تو پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی انسان بنیادی ترین مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے، باقی مشکلوں کو خدا خود حل کر دیتا ہے۔ بنیادی ترین کو انسان حل کر لے، مثال کے طور پر آپ سے میں نے 2-3 باتیں حقوق الناس کے بارے میں عرض کی۔ اگر کوئی عبادتوں کے اندر بنیادی ترین مشکل کو حل کر لے، بنیادی ترین مشکل عبادتوں کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر نماز میں توجہ، اگر کوئی اس کو حل کر لے، بہت ساری عبادتوں کو خدا خوبصورت بنا دے گا، اس کی وجہ سے کہ آپ نے بنیاد کو صحیح کر لیا۔ اسی طرح حقوق الناس کے اندر اگر کوئی احترام دینا شروع کر دے، بہت سارے مسائل کو خدا سنبھالتا ہے۔ اگر کوئی عبادتوں میں اس نماز پہ توجہ کو حل کر لے، بہت سارے مسائل کو خدا خود بخود صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بخود صحیح کر دیتا ہے۔ میں کوشش انسانوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس لیے خدا کے لیے بھی کوشش کیا ہے گزرا، لیکن خدا کر دے گا پھر انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھوڑے بہت میکینزم ہیں۔ آخری بات ایک اور، اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اللہم صلی علی محمد ان کے نام پر بے لوث احترام دکھائے، بے لوث احترام دکھائے، شاید اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب بے لوث احترام کا مطلب میں تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام دکھاؤں، یہ تو اچھا ہے، یقیناً کرنا چاہیے، کروں گا بھی، لیکن شاید بے لوث نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں
آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں مجلس میں، معصومین میں سے کسی کا نام آیا، ہم سب نے بلند آواز میں درود بھیج دیا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس میں بھی امکان ہے کہ شاید مجلس کے احترام میں کیا ہے۔ اچھا اگر میں بالکل تنہائی میں بیٹھا ہوں کہیں پر، کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت کتنا احترام کرتا ہوں، اس وقت کتنا بے لوث احترام ہے میرے اندر۔ میرے خیال میں یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو میں اور آپ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو زیارت کو کچھ دیر تک پڑھتے ہیں، جب تنہائی میں پڑھتے ہیں تو زیارت اتنی ہی دیر میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا احترام کم ہو جاتا ہے۔ اس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بے لوث احترام، ایسا کوئی احترام جس کا کوئی شاہد نہ ہو، صرف خدا متعال شاید اگر کوئی ایسا احترام دکھائے۔ اچھا اب اس احترام کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایک وہ احترام ہوتا ہے جس میں احترام میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا میں تنہا گھر کے اندر تھا، میں نے اہل بیت اطہار کی ایک زیارت پڑھی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوئی، یعنی میں نے کوئی مشکل نہیں اٹھائی۔ اچھا ایک دفعہ کہیں ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ پہ تھا، میں احترام کروں تو مجھے مشکل اٹھانی پڑے گی، اب میں نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ مثلا جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی نجف کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں تھا، اس کو دور سے امام کا روضہ نظر آیا، اس کے دل میں اچانک یہ بات آئی کہ مولا کے سامنے جوتے نہیں پہننے چاہیے۔ تھوڑی دیر جوتے اتار کے پیدل چلا، کسی نے نہیں دیکھا، صرف امام نے دیکھا۔ یہ شخص دشمن تھا امام کا دشمن تھا، امام کے چاہنے والوں کو اذیت بھی کرتا تھا۔ ایک اور وہ چاہنے والا جس کو اس نے اذیت کی تھی، امام کے روضے پہ آتا ہے، روضے پہ کھڑے ہو کر امام سے درخواست کرتا ہے کہ مولا اس نے مجھے بہت اذیت کی ہے، آپ اس کو سزا دیں۔ سب لوگ جو وہاں پر تھے اس دشمن کو جانتے تھے، سب لوگوں نے بلند آواز میں کہا الہی آمین۔ اگلے دن یہ مظلوم پھر آیا، پھر روضے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مولا اس کو سزا دیں، میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے، پھر لوگوں نے کہا الہی آمین۔ تیسرے دن پھر آیا، لوگوں نے کہا 3 دن سے یہ بیچارہ آ رہا ہے، امام سے درخواست کر رہا ہے کہ ظالم کو سزا دیں، ظلم کو سزا نہیں مل رہی۔ 3 دن کے بعد امام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اس شخص نے ہم پر ایک احسان کیا ہے، اس کی خاطر ہم اسے سزا نہیں دے رہے۔ دشمن ہے لیکن ایک دفعہ دور سے آ رہا تھا، سفر میں اکیلا تھا، ہمارے روضے کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے چاہنے والوں کو اذیت کرتا ہوں، اس کے عوض میں ننگے پاؤں چلوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی یہ ظالم ہی رہتا نا تو شاید یہ واقعہ مشکوک ہو جاتا، لیکن اگلے دن وہ آدمی آیا روضے کے اوپر اور ظالم کے لیے دعا کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ 3 دن بد دعا کی، ہم نے الہی آمین کہا چونکہ ہم بھی جانتے ہیں ظالم ہے، چوتھے دن آ کے دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ امام نے مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے، اس ظالم نے بھی سنا۔ آ کر امام کے روضے کے سامنے شرمندہ ہو کے جھک گیا کہ آپ وہ کریم ہیں جو چند منٹ چپل اتارنے کے بدلے میں بھی اتنا احترام دے رہے ہیں، ظالم کو بھی، دشمن کو بھی۔ اچھا اگر کوئی خلوص سے دوست کرے، پھر اگر کوئی دوست خلوص سے یہ کام کر گزرے، میں نہیں کہہ رہا ہر انسان چپل اتار کے چلنا شروع ہو جائے، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ گرمیوں کی راتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آپ رات کو کبھی اٹھے، آپ کو پیاس لگی اور آپ پانی پینے لگے، اور اچانک آپ کو یاد آیا کہ امام حسین پیاسے تھے، اولاد امام حسین پیاسی تھی۔ آپ کو کہیں بہت سخت پیاس لگ رہی تھی، آپ کسی سفر سے آ رہے تھے، بہت سخت پیاس لگی، آپ نے ٹھنڈا پانی لیا اور پینے لگے، اچانک آپ کو یاد آیا امام نے کہا تھا کہ میشیوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینے لگو میری پیاس کو یاد کر۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے اس گلاس کو ہٹا کر کہا السلام علیکم یا ابا عبد، مولا آپ پر میرا سلام۔
آپ کی پیاس کا میں احترام کروں گا۔ کبھی ہوتا ہے رات کی تاریکی میں انسان اٹھتا ہے، اللہ اکبر، ایک عجیب روایت ذہن میں آئی ہے۔ ایک روایت میں تھا عرش خدا ہلتا ہے، کب عرش خدا ہلتا ہے؟ فرمایا کسی بچے کی ماں مر جائے، پہلی رات ہو، وہ سوئے اور سوتے میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پھیلائے، عرش خدا ہلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عام بچہ جس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو عرش خدا ہلتا ہے۔ اگر نواسہ رسول اپنی ماں کو ڈھونڈے، اگر حسن و حسین ڈھونڈے اپنی ماں کو، عرش خدا ہلتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب امام حسین اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے آئے اور ام سلمہ نے کہا کہ اپنی ماں سے الوداع کر دو، اسماء بنت امیس نے کہا میری ماں پہلے مجھے الوداع کرے۔ فرمایا فرزند رسول آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں۔ فرمایا میں اپنی ماں کو جانتا ہوں۔ نزدیک تشریف لائے، امیر المومنین سے روایت بیان ہوئی ہے، اہل سنت نے بھی اور شیعہ میں بھی، کہ خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹے اور فاطمہ کا ہاتھ برآمد ہوا۔ سید الشہداء کو اپنے وجود کے نزدیک لے کر آئیں۔ امیر المومنین کو ندائے غیبی آئی کہ ابو الحسن بچے کو جدا کر لو، عرش تباہ، اہل زمین کو ختم کر دے گا۔ عام یتیم بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈے تو عرش خدا ہلتا ہے۔ حسین ابن علی نواسہ رسول فاطمہ بنت محمد کو ڈھونڈے، اور یہ ماں کون سی ماں ہے؟ وہ جو عام یتیم بچہ ہے اس کی ماں دنیا کے حادثے میں گئی ہے۔ یہ فاطمہ وہ ماں ہے جو در و دیوار میں پس کے گئی ہے۔ اس ماں کی فضیلت پر صرف جنت پاؤں کے نیچے تھی۔ یہ وہ ماں تھی جس کی خوشی میں اللہ خوش تھا، جس کے غصے میں رسول خدا غصے میں تھے۔ یہ وہ ہے جس نے سب کچھ دین کے لیے دیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کا محسن دنیا میں گیا، وہ امام وقت کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی، اتنے تازیان بازو پر لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، ان کی نورانیت سے تمام اہل قبور کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے تمام کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ خدا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں بلخص یمن کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جن ظالموں نے ان پہ حملہ کیا ان ظالموں کو اپنے ارادے سے اے پاک پروردگار جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ ان دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں۔ خدایا تجھ سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ اس بچپن سے لے کر کربلا کی زمین تک ہے۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، ان کے نام کے صدقے میں جو زندہ ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو مردہ ہیں ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما،
امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ شمیم اختر بنت قاسم علی اپنے ہمارے تمام مرحومین کو، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء سب کو شامل فرمائیے گا۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔